یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی، اب وہ وقت تمہیں مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارا ہی نصیب ہو، اللہ صرف تمہارا یقین بڑھا رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اتنی شدت سے مانگ رہے ہو اس کی دوری فقط آزمائش ہو، وہ اللہ تمہیں اپنی محبت سکھا رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم نے رب کی رضا جان کر رب کے لیے چھوڑ دیا ہو وہی اگلے پل مل جائے، اور اللہ سے تمہارا اپنے فیصلوں پہ اعتماد بڑھا رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ناممکن لگتا ہے ازل سے وہ بظاہر تمہاری آزمائش، اور اللہ اس آزمائش سے تمہارا ایمان مضبوط بنا رہا ہو۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اسی کی جانب کھینچ لے جائے۔ اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم نصیب سے اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب کے لکھنے کا اختیار تو اللہ رب العزت نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ جو دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ دیر تو کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پرسکون محبت وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکر کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس اللہ رب العزت کی محبت کے بعد آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورے ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی۔ پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے، نہ رات کے اندھیروں سے، اور نہ ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں۔ درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد پیار آنے لگتا ہے۔ جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہی ہوں۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے جھولی پھیلا رہی ہوں؟ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے، اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اور جانتے ہو اس دن تمہیں ان محبتوں
کیوں بھی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ کسی اور کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔